बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 22 दिसंबर है, इतवार का दिन है, और पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि यमन की जानिब से जदीद तरीन हथियारों के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलों के साथ इसराइल के ऊपर हमला किया गया। और ऐसा मिसाइल हमला था कि जो इनका रेडार सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, वो इनको काउंटर नहीं कर पाया, वो इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और वो ऐसे तगड़े किस्म के हथियार थे, वो ऐसे जबरदस्त किस्म के मिसाइल थे कि जब उनके ऊपर हमला हुआ तो वो रेडार सिस्टम जो है वो एक्टिव हुए, बैटरीज एक्टिव हुई और उन्होंने उनका पीछा किया, उनके इंटरसेप्टर्स ने। लेकिन इसके बावजूद वो मूव करते हुए अपने टारगेट्स के ऊपर जाकर हिट हुए और वहां पर मुतअद्दिद हलाकतें हुई, 30 के करीब जख्मी हुए। लेकिन ये अभी खबर जो है वो रिपोर्ट हुई ही थी कि इससे बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई, और ऐसी तबाहकुन खबर जिसने अमेरिका के अंदर, दुनिया के अंदर खलबली मचा के रखती कि अमेरिकी जो फाइटर जेट है F-18 तैयारा, जंगी तैयारा, वो तबाह हो गया है, उसको मार गिराया गया है। और ये मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यमनी है। और इस हवाले से यमनी होशियों की जानिब से ये क्लेम जो है वो सामने आ रहा है, जबकि अमेरिका की जानिब से कहा गया कि नहीं, ये तो फ्रेंडली फायर जो था उसकी वजह से हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो रिपोर्ट उनकी जानिब से किया गया, यमन की जानिब से, उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। एविडेंसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। ये क्या स्टोरी है ये आपके सामने रखना है। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि अब इससे भी बड़ी गेम हो गई है। और यमनी जंगजुओं का खौफ इतना है कि क्योंकि रात गए यमन के ऊपर, सना के ऊपर हमले हुए और अमेरिका और बरतानिया की जानिब से उनके जहाज वहां पर बमबारी करके आए, और जो ही वहां पर हमला हुआ तो इतना हमलों का खौफ है। और वो जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों के साथ हमला हुआ था, वो शायद अभी उसके खौफ और उसके असरात वहां पर मौजूद थे कि जो इजराइल है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर इस बात का इतराफ किया गया और कहा गया कि हमले में हम मुलव्विस नहीं हैं। और इजराइल ने बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद की। और ये इससे बड़ी क्या खबर हो सकती है। और ये बाकायदा तौर पर इसकी सुर्खियां बनी, हेडलाइंस बनी, और ये हेडलाइन मैं आपके सामने जो एविडेंसेस हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी जानिब इसके साथ साथ जो रूस है उसकी जानिब से तगड़ा सरप्राइज दिया गया है। और ऐसा जबरदस्त किस्म का हमला था, और उसने हमला करते हुए जो 30 अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको जो है वो निशाना बनाया है और नकारा बना के रख दिया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें अभी गुज़श्ता रोज ही की बात है, रात गए जिस तरह से हमला हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं था कि कैसे जदीद तरीन एडवांस्ड मिसाइलों के साथ यमन की जानिब से हमला किया गया। और पहले उन्होंने वो जो हथियार इस्तेमाल किए, मिसाइल इस्तेमाल किए, वो जो इनके पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थॉड की बैटरीज, फिर जो है वो आयरन डोम, डेविड स्लिंग, ये वो तमाम तर बैटरीज हैं जो कि आयरन डोम के साथ साथ जो इसराइल को प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जब वो मिसाइल उनके आए हैं तो वो ऐसे मूव करते हुए अपने टारगेट्स के ऊपर लगे, कल की बात है। और उसके बाद रात गए, उसके जवाबी कार्रवाई के तौर पर अभी इसराइल सामने नहीं आया था, अभी उन्होंने जवाबी तौर पर कार्रवाई का ऐलान नहीं किया था कि फेल फॉर अमेरिका और बरतानिया जो है वो मैदान में आए और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर हमला जो है वो किया गया। और उन्होंने जो हमला किया, अमेरिका और बरतानिया ने सना और अल हुदैदा की बंदरगाही शहर समेत यमन के मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। रात को जब गए उन्होंने अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जैसे कि यमनी वजारत दिफा और सना के आसपास के इलाके के साथ साथ हज्जा और अल हुदैदा सूबों के दीगर मकामात जो हैं वहां पर उन्होंने हिट किया। और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का हमला था। लेकिन यहां पर जब ये सारे का सारा सिनेरियो चल रहा था तो खबर ये रिपोर्ट हुई कि जी एक जंगी तैयारा F-18 जो कि 22 अरब रुपए पाकिस्तानी अरब रुपए का बनता है, 55 मिलियन से कहा जा रहा है, 85 मिलियन डॉलर का कहा जा रहा है, ये वेरी कर रहा है। अब जब ये हिट हुआ है तो अमेरिका की जानिब से कहा गया जी ये तो फ्रेंडली फायर था। अब जब ये फ्रेंडली फायर की खबर सामने आई तो इसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। क्यों? क्योंकि कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये फ्रेंडली फायर, आज तक कभी ऐसी खबर नहीं आई कि अमेरिका का कोई जहाज फ्रेंडली फायर से गिर जाए। रात को ऑपरेशन किसने किया? अमेरिका ने। और फिर जिन जहाजों के साथ किया वो F-18 थे। और जब ये जहाज तबाह हुआ है तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो यमनी होशी हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया कि उन्होंने F-35 जो है उसको निशाना बनाया। और ना सिर्फ ये बल्कि आगे से जो रिस्पॉन्स आया
اور جو امریکہ نے کہا کہ نہیں، ان کا ایک جو جہاز ہے F-18 جو فائٹر جیٹ ہے وہ گرا ہے، وہ تباہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فرینڈلی فائر سے ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو ان کے سربراہ ہیں یمن کے انصار اللہ جو فورسز ہیں، اس کے نائب صدر محمد الحوثی، اس کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے ہے، پہلے تو میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب وہ آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے جناب والا کہا کہ اگر امریکی بحریہ نے امریکی طیارے کے گرنے کی وجہ نہیں بتائی ہے، پھر USS ہیری ٹرومین نے کل سوڈان کے قریب اپنے تمام سسٹمز اور انجن کیوں بند کر دیے تھے؟ پھر انہوں نے کہا ہم امریکیوں سے کہتے ہیں کیا غزہ میں نسل کشی کو روکنے، اس کا محاصرہ ختم کرنے اور خطے اور فلسطین میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بحیرہ احمر کو غیر فوجی بنانے کی قیمت اس سے کم نہیں ہے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی بات نہیں ہے، یہ جو سپر ہارنیٹ جو طیارہ بردار بحری جہاز ہے F-18 امریکی بحریہ کا جو جہاز، اس کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا جی MES نے مڈل ایسٹ جو اخبار ہے اس نے یہ رپورٹ کیا کہ یمن کے قریب جو بحیرہ احمر میں ایک دوستانہ آگ کے واقعے کے اندر وہ گر کر تباہ ہوا ہے، اور لیکن اس کو ان کے اپنے حکومت کے لوگ جو ہے وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بھی میں آگے چل کے وہ تمام طور ان کا بھی جو رپورٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہاں جو امریکی بحریہ کے کروزر نے غلطی سے بحیرہ احمر کے اوپر سپر ہارنٹ فائٹر جیٹ کو نشانہ بنایا، دونوں پائلٹوں کو بچا لیا گیا، ان میں سے ایک کو معمولی چوٹیں آئیں۔ یہ ورژن ہے امریکہ کا۔ اب یہاں پر یمن کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ یمن نے کہا we have access to modern technologies for different types of weapons and we have the possibility of using them against Israel۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جدید ترین ٹیکنالوجیز موجود ہیں، مختلف اقسام کی ہیں اور مختلف اقسام کے ہتھیار موجود ہیں، اور ہم ان کو کسی بھی وقت اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر معریف نیوز پیپر جو ہے اس کی جانب سے یہاں پر کہا گیا کہ اس کے جو ایک کہہ لیں کہ نمائندے کی جانب سے ایوی اشکناسی نے کہا کہ if a Yemeni drone hit a single strategic facility in Israel, the situation will move to another place۔ اس نے کہا کہ اگر ان کا ایک بھی ڈرون جو وہ ہٹ کرتا ہے کوئی اسٹریٹجک فیسلٹی کو اسرائیل کے اندر، تو پوری کی پوری جو کہہ لیں کہ سچویشن جو ہے وہ 180 ڈگری کے اوپر تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اب بات صرف یہاں تک نہیں رکتی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت المایدین کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، بتایا گیا وائلنٹ ایکسپلوژنز راکس سنا amid intensive flight of warplanes over the یمنی کیپٹل۔ مطلب یمنی کیپٹل کے اوپر جو بڑی زبردست قسم کی جو پروازیں ہوئی اور وہاں پر بڑے زبردست قسم کے دھماکے ہوئے۔ اور پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں، جو سبا نیوز ایجنسی ہے یمن کی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا US British aggression targeted the Atan area in the یمنی کیپٹل سنا۔ مطلب جو عطان ایریا ہے اس کو اگریشن کا نشانہ بنایا گیا، اس کو ٹارگٹ پہ لیا گیا، جو کہ کیپٹل سنا کے اندر، یمنی کیپٹل سنا کے اندر موجود ہے۔ لیکن جو ہی یہ حملے کی خبر آئی تو اس وقت فل فور یہ خبر ساتھ ہی رپورٹ کیا گیا، اور جو اخبار ہے اس میں بتایا گیا جی US UK aggression on سنا، اسرائیلی میڈیا رش ٹو ڈینائی IOF انوالومنٹ۔ مطلب اسرائیلی میڈیا نے فل فور کہا کہ IOF اس میں انوالو نہیں ہے۔ مطلب یہ جو حملہ ہوا ہے سنا کے اندر، اس میں IOF جو اسرائیلی جو فورس ہے، ان کی ایئر فورس، وہ اس کے اندر ملوث نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ابھی یہ حملے جاری ہیں، لڑائیاں جاری ہیں، اور یمن کی جانب سے جس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور روس چائنا باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو ٹیکنالوجی، اس طرح سے جدید ہتھیار، جدید ٹیکنالوجی اس کو میسر آ رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ اچانک سے اس کے پاس یہ سارے کا سارا کچھ ہتھیار آ گئے۔ میں نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ چائنا کی جانب سے جدید ایڈوانس ہتھیار جو ہیں وہ مہیا کیے گئے، رشیا کی جانب سے ان کو سپورٹ مہیا ہے، جبکہ رشیا کے اندر جا کر بھی یہ جنگجو لڑ رہے ہیں، یمنی جنگجو، اور پھر جو چائنا سے بھی اتحاد ہو چکا ہے، اور جو اگر چائنا کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی ہے امریکہ کی، تو اس میں جو یمنی ہے، یمنی حوثی، وہ وہاں پر بھی جا کر لڑیں گے۔ تو یہ پورے کا پورا منظرنامہ یہاں پر تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت جو جب امریکہ کی جانب سے کہا گیا، جس طرح سے انہوں نے کہا جی US سینٹرل کمانڈ سینٹکام اناؤنسز the crash of an F-18 aircraft in the Red Sea saying it was a by mistake۔ مطلب انہوں نے کہا غلطی سے یہ ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے
جو وہاں پر کانگریس مین ہیں, جو ان کی حکومت کے لوگ ہیں, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. پہلے تو یہ اکنامک ٹائمز ہے وہ کیا لکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے از اٹ اے کیس آف ہاسٹائل فائر آن فرینڈلی فائر. مطلب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ از اٹ اے کیس آف ہاسٹائل فائر اور فرینڈلی فائر, مطلب یا فرینڈلی فائر ہے یا پھر ہاسٹائل فائر ہے, دونوں میں سے فرینڈلی فائر ہو سکتا ہے. کیسے, مطلب یہ ابھی کنفرم نہیں ہے. یو ایس شپ شوٹس ڈاؤن اٹس اون F-18 سپر ہارنٹ فائٹر جیٹ اوور ریڈ سی. مطلب ریڈ سی کے اندر, بحیرہ احمر کے اندر اس نے باقاعدہ طور پر F-18 جو سپر ہارنٹ ان کا فائٹر جیٹ ہے اس کو غلطی کے ساتھ شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا. ابھی جو اس کے بعد آگے ایلان مزرائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اور یہ بھی امریکن, انہوں نے کہا جی I don't believe the US Navy shot down its own F-18 over the Red Sea. It make no sense. They don't want to admit they were downed by the Houthis. مطلب اس نے کہا کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے, اس کی کوئی سینس نہیں بنتی, کیونکہ جب آپ حملہ کرنے کے لیے گئے اور اپنے ہی طیارے نے مار گرایا, یہ آگے سے حوثیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا. اور پھر آگے جو رچرڈ برینل ہیں, جو پاکستان میں اس وقت ان کی یوں کہہ لیں کہ بڑا نام چل رہا ہے اور بڑے جو ہے وہ پذیرائی حاصل کر رہے ہیں, انہوں نے CBS نیوز کی ایک ٹویٹ شیئر کی. انہوں نے بتایا $55 million US جیٹ شاٹ ڈاؤن بائی ... the US. مطلب کیا انہوں نے یہاں پر بھی ایک شک و شبہ کا اظہار کیا گیا, اور یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر دیا کہ ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اگر تو یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو پھر تو کہانی ختم ہے. اگر F-35 نشانہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے. پورے کا پورا سیناریو بدل چکا ہے. اور یمن نے جس طرح سے ایک پورے کے پورے حالات کو, ایک غریب ملک ہونے کے باوجود ایمانی طاقت کے ساتھ اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو بدلا, یہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن ابھی جو سچویشن ہے اس وقت رشیا اور یوکرین آمنے سامنے, اور یوکرین کی جانب سے جو حملے کیے گئے, گزشتہ روز ہم نے دیکھا 9/11 جیسا واقعہ روس کے اندر پیش آیا, اس کے بعد رشین پریزیڈنٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر حملوں کا اعلان کیا گیا, اور اوراشنک میزائل ان کا ہے وہ داغنے کے حوالے وہ داغنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ رپورٹ ہوئیں. اس نے اعلان کر دیا کہ وہ میزائل حملہ ہوگا, اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم بالکل عالمی جنگ کے دہانے کے اوپر ہیں, نیوکلیر جنگ کے دہانے کے اوپر ہیں, لیکن ہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس کی جانب سے پیوٹن کی جانب سے کہا گیا. لیکن ابھی ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور بتایا گیا کہ رشین فورسز کلیمز ٹو ہیو ڈسٹرائڈ ایٹ لیسٹ 30 US made Patriot air defense systems in Ukraine during military operation. A Patriot battery cost about $1.09 billion. اب یہاں پر جو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک آپریشن, یہ جو آپریشن کیے ہیں رشیا کی جانب سے, انہوں نے 30 امریکہ کی پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹمز کی جو بیٹریاں ہیں ان کو جناب والا یوکرین میں آپریشن کے دوران تباہ کیا ہے, اور ایک بیٹری جو ہے وہ $1.09 بلین کی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا جھٹکا ہے, کتنا بڑا نقصان ہے, اور یہ جنگ ابھی رک نہیں رہی ہے, یہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ کسی طرف جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو 20 جنوری جب آئے گی, جو ڈونلڈ ٹرمپ جنگوں کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا, اس وقت تک کیا حالات ہوں گے, کیا یہ جنگیں ختم ہو سکیں گی, یا پھر اس نہج کے اوپر پہنچ جائے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر آپ چلے جائیں اور جہاں پہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.